دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو کہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح وہ باقی بہن بھائیوں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو زیتون کے بارے میں ویسے بھی ایک چیز دیکھی جائے کہ میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا زیتون کے پودے کے بارے میں، تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اتنا پھلدار ہوتا ہے کہ ایک اگر زیتون کا پودا اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ کی فیملی کی پوری نیڈز کو پورا کرتا ہے۔ یہ خوردنی تیل بھی ہے، یہ جلانے کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے، پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہمیں بچپن میں دیکھا کہ جب ہمارے بھی بچے تھے، اولاد تھے، تو ہم بچوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ان کی مالش بھی کیا کرتے تھے، آج بھی مائیں ایسے کرتے ہیں۔ اور میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک پودا خاندان کے افراد کو، جو نارمل خاندان کے افراد ہیں، 4 سے 5 یا 6 لوگوں کا افراد، ان کی ساری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک پودا کافی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر باغ ہیں، ان کے جو باغوں کے مالک ہیں، ان کو خدا نے کتنی برکت دے رہی ہے۔ تو ایک اولاد بھی آپ کی اگر بابرکت ہے اور آپ کا اولاد بابرکت ہے تو وہ آپ کے لیے کتنی بابرکت بنے گی جب وہ اگر زیتون کے پودے کی مانا۔ بائبل میں ویسے نہیں کہہ دیا کہ تیرے دسترخوان پہ جو ہے وہ زیتون کے پودے کی مانا، کیونکہ وہ بابرکت ہے اور اس کی برکات سے کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، کوئی منافی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک پودا آپ کی کھانے پینے کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، آپ کی باقی نیڈز بھی پوری کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں، مثال دیکھتے ہیں یوسف کے بارے میں، تو یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو چشموں کے پاس لگا ہے اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیلی، اور ایک ایسا پھلدار پیدا تھا اور اس میں اتنا پھل لگا کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب قحط آ گیا وہ ایک پودا 70 جانوں کے لیے برکت کا باعث تھا، ان کے لیے وہ خوراک مہیا کرتا تھا۔ نہ صرف وہ مصر میں بابرکت ہوا بلکہ وہ اپنے خاندان کے لیے بھی برکت۔ پھر بائبل میں ہمیں ایک اور بڑے درختوں کے بارے میں، لکڑی کے بارے میں ملتا ہے، لبنان کے دیودار کے بارے میں۔ دیودار ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، دو الفاظ سے مل کے بنا دیو، یعنی کہ دیوتا، اور دار یعنی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لکڑی کو کہا جاتا ہے، تو اس کو دیودار کو لکڑیوں کا دیوتا کہا گیا ہے۔ اور یہ مضبوطی کا اتنی اس میں پائیداری ہے، یہ خوبصورتی، حشمت کا باعث ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس لکڑی کو گھن نہیں لگتا، یہ بائبل میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر کھجور کے درخت کے بارے میں ہمیں بڑی خوبصورت مثال ہے، اور کھجور کے درخت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی زیادہ گرمی ہو، جتنی زیادہ پانی کا ایک قطرہ نہ ہو، ریگستان، اور وہاں پہ پانی نہیں ہے، گرمی ہے، وہاں پر تپتی ریت ہے، تپتی دھوپ ہے، اوپر سے بھی گرمی ہے، نیچے سے بھی گرمی ہے، جتنی زیادہ گرمی ہے، یہ پودا کیا کرتا ہے، یہ لہراتا ہے اور میٹھا پھل دیتا ہے۔ تو کلام میں جب ہم ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں تو ہماری اولاد بھی ایسے کہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں نا، ماحول گرم ہو اور آپ کے حالات جتنے مرضی مشکل میں چلے جائیں، آپ کی اگر اولاد راست باز ہے تو پھر آپ کے لیے برکتیں ہیں۔ اور جس قوم میں ایسی اولاد ہوگی وہ بابرکت قوم بنے گی۔ اور صادق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے، اور یہ جب کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو وہاں پہ لہرا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن داؤد بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی مبارک حالی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم بیبان میں کیلے میں لہراتے نہیں، ہمیں جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ نہیں، بلکہ ہمیں خدا کے گھر میں بھی ہونا ہے، اور وہاں پہ ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، بابرکت بننا ہے۔ یہ بیٹوں کے بارے میں بڑے اسپیسیفکلی یہاں پر جو نا بزرگ بادشاہ داؤد نے فرمایا، لیکن آگے چلتے ہوئے ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی ڈیپ تھیولوجی یہاں پر، کتنے گہرے خیالات بزرگ بادشاہ داؤد کے ہوں گے جب انہوں نے لکھے ہوں گے۔ میں تو عام انسان ہوں، میں شاید اس کے بارے میں وہ شاید 0.001% بھی میں نے بیان نہیں کیا، لیکن ان کے تجربات کیسے ہوں گے کہ جس کو انہوں نے دیکھا ہوگا اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ چیزیں۔ اور پھر بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند۔ میں الزبتھ ایلوٹ کو پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت وہ پریچر رہی، خاتمہ رہی اور مشنری خاتون تھی وہ، تو میں جب ان کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا the fact that I am a woman does not make me a different kind of Christian۔
کہ یہ حقیقت ہے کہ ایک عورت مجھے مختلف قسم کی مسیح نہیں بناتی، میں ایک عورت ہوں، لیکن کہتی ہیں بٹ ان فیکٹ دیٹ آئی ایم اے کرسچن میک می اے ڈفرنٹ کائنڈ آف. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مسیح ہوں، یہ مجھے مختلف قسم کی خاتون بناتا ہے. مسیح ہونا ہمیں ایک مختلف قسم کی خاتون بنا دیتا ہے. خواتین تو اور بھی بہت ساری ہیں معاشرے میں، لیکن مسیح ہونا ہمیں ایک مختلف بنا دیتا ہے. اور وہ بیان کیا کرتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے. اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہو، اور اس دور میں جب عمارات بنی جاتی تھی تو جو پتھر ہوتے تھے نا تراشے جاتے تھے، یہ خوبصورتی بناتے تھے. لیکن ایک اور ٹیکسٹ میں جب اس کو میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کا جو کالم ہوتا ہے نا، جب کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو جب وہ اس کا ایک کالم ہوتا ہے، کالم کیا کرتا ہے کہ کالم جو بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. اور بنیاد کا کیا کام ہے، کالم کا کیا کام ہے کہ جو کچھ اس کے اوپر بنایا جاتا ہے نا، عمارت بنائی جاتی ہے، اس کو سپورٹ کرے، اس کو سنبھال کے رکھے، اسے ہولڈ کر کے رکھے، اسے گرنے نہ دے، اسے وہ مضبوطی سے تھامنے رکھے. ایک بنیاد کے اوپر پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے، کالم کے اوپر پوری چھت کھڑی کی جاتی ہے. تو بیٹیوں کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں کیا ہیں کہ محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے ان پتھروں کی مانند ہوں جن کے اوپر پورا خاندان ٹکا ہو، پوری قوم ان کے اوپر ٹکی ہو، ان کا کردار ایسا ہو، ان کی کوالیفیکیشن ایسی ہو، ان کی خوبصورتی ایسی ہو کہ وہ صرف دیکھنے کی چیز نہ ہو کہ جس طرح معذرت کے ساتھ کہ لوگ صرف ان کی خوبصورتی کی تعریف کریں، یا جس طرح یہ کہا گیا کہ کونے میں وہ پتھر کی طرح تراشی گئی ہوں، صرف ان کو دیکھا نہ جائے بلکہ وہ اتنی مضبوط ہوں کہ ان کے کردار سے جسمانی طور پر، روحانی طور پر لوگ برکت حاصل کریں. اور آج معذرت کے ساتھ واقعی ہماری قوم میں یہ ایک ہم دیکھتے ہیں، خاص کر پاکستان میں ہماری بیٹیاں بہت بڑی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ بیٹوں میں ان کی تربیت یا ان کی تربیت میں تو فرق نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ تو اپنی تربیت پوری کوشش سے کرتے ہیں. وہ تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھے لکھے کامیاب ہو، لیکن معاشرے میں ان کو بہت سارے حالات ایسے دیکھنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دن بدن لڑکے گرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بیٹیاں کامیاب ہو رہی ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ ہماری بیٹیاں مضبوط ہوں، ہماری بیٹیاں بڑھیں، ہماری بیٹیاں آگے خدا ان کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے، ان کی زندگی سے یسوع کے نام کو جلال ملے. اور میں دعا گو ہوں کہ اب بھی جو ہماری بیٹیاں اس چرچ میں اس ٹائم پہ مجھے سن رہی ہیں، آپ کے لیے بیٹا یہ کلام بابرکت ہو. آپ آنے والے دنوں میں اپنے خاندان کا وہ بوجھ اٹھانے والی بن جائیں، اتنی مضبوط ہو جائیں کہ آپ نے پوری جو آپ کی فیملی ہے اس کا برڈن اٹھایا اس طرح سے کہ نظر آئے کہ اس خاندان کی جو خوبصورتی ہے اس میں بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کا کردار. بے شک آج یہاں پر ہمارے ساتھ یوتھ نہیں ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کلام تو اگر زیادہ بیان کیا جاتا ہے یوتھ میں، نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اولاد کے لیے اس کی کیا اہمیت، پیرنٹس کے لیے اس کی کیا اہمیت. تو کلام میں لکھا بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے، اور بوڑھا ہو کر بھی اسے نہیں. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے بینگ اے پیرنٹس، صاحب اولاد ہوتے ہوئے، کہ ہم کیا کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ایسی تربیت کریں کہ ہم انہیں باور کروائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی امپورٹنس کیا ہے، اور آپ کی امپورٹنس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خاندان کے لیے اور کلیسیا کے لیے اور چرچ کے لیے کتنے بابرکت آپ بن سکتے ہیں. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ آج ہم اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر فوکس کریں. اور ہمارے ایک ٹیچر ایڈی لانس، جرمن ٹیچر، جب ہم ان سے پڑھتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے، کہتے تھے بھئی آپ اپنے بچوں کو وہ سب تعلیم دو جو معاشرے میں ہے. آپ بتائیں گے، آپ بائبل بتائیں گے، آپ کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کریں گے. دوسرے بتائیں گے، ابلیس بتائے گا تو وہ اپنے حساب سے بتائے گا. ہمیں بڑا ضروری ہے
کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ کیسے جوانی میں انہوں نے قداور پودے بننا ہے، ان کی زندگی سے کیا کیا کام ہونے والے ہیں جو وہ بینگ اے فیملی کریں گے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ اور پھر بڑی خوبصورت 13ویں آیت میں وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس ملے۔ اب یہ جو اگلی 2 آیات ہیں نا، فائنینشیل بلیسنگز کی طرف اشارہ کہ ہمارے کھتے کیسے بڑھ جائیں، اسی وقت ہوں گے جب ہمارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، جب ہماری اولاد مضبوط ہو، جب ماں باپ کے ساتھ اولاد قدم بدقدم چلتی ہوئی، شانہ بشانہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرے گی اور وہ اپنی فیملی کو اسٹرینتھن کریں گے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے ہیں۔ اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ہم نے بھیڑ بکریاں نہیں رکھی، لیکن یہ برکت کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے کوچوں میں بھیڑ بکریاں ہزاروں اور لاکھوں بچے، ایک بچہ نہ دے، ایک بچے کی بات نہیں، یہاں پر لاکھوں یعنی کہ بلیسنگز کی، ملٹیپل بلیسنگز کی، تو ملٹیپلائی کرتی جائے، جمع ہوتی جائے، وہ ضرب کرتی جائے، اور وہ کیا ہو، وہ برکت ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی جنس مل سکے، یعنی کہ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پہ ہماری ڈپینڈنسی کم ہو جائے، ہم خود سے خود کفیل ہونا شروع ہو جائے۔ اور کہتے ہیں جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، بیل اسی وقت خوب لدے ہوں گے، یعنی کہ ہمارے پاس برکات اسی وقت ہوں گی، مور دین انف ہوگا، ایکسیسو ہوگا، اس وقت ہوگا جب ہم اچھے طور پر کامیاب ہوں، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج ہو، یعنی کہ دیوار میں رکھنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، چوریاں ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم میری نانی امی کا گھر تھا ماٹن پور میں، تو وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تو پیچھے کوئی رکھنا کرے، یعنی کہ دیوار توڑ کر اندر کچھ سامان لے کر چلے۔ تو رکھنے کو ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا، انسیڈنٹس تو لائف میں ہو جاتے ہیں، تو رکھنا کیا ہے کہ وہ جب رکھنا نہ ہو، جب کسی قسم کا خروج نہ ہو، ہمیں نکلنا پڑے، ہمارے کوچوں میں واویلا نہ ہو، ہمیں کیا کرنا پڑے، ہمارے سر پہ نہ پڑی ہو۔ بے شک آج پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو یہاں پر لوگ اب پریشان ہیں، لیکن اس میں بھی ہم خداوند کا جلال اپنے لیے، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے دیکھیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالے گا، اور ہم دعا گو ہیں کہ چرچ کے وسیلہ سے، کلیسیا کے وسیلہ سے خدا اس ملک کے لیے بھی برکت کا باعث ہو۔ 15ویں آیت میں کہتے ہیں مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال۔ اب یہاں پر وہ خاندان بھی کہہ سکتے تھے کہ خاندان کا وہ حال، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ہم نے قوم بننا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہونا ہے، پھر صرف اپنے خاندان کے بارے میں نہیں سوچنا، جہاں پر میں کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، بینگ اے نیشن میں نے کرنی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی قومیں ہیں جب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے، اپنے پورے جو ان سی نیشنز قوموں کی مدد کرتے ہیں، کیسے ہو، ایسے نہ ہو کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا بہن یا میرا بھائی جو ان سے مشکل حالات میں ہے، وہ اس کو داد رسی چاہیے، اس کو کوئی کسی بھی قسم کی سپورٹ چاہیے، لیکن میں اس سے کنارہ کشی کروں۔ میں اگر نہیں کر سکتا پھر ایک الگ بات، لیکن اگر مجھے خدا نے اتنا دیا ہے تو مجھے کرنا مجھ پر فرض ہے، یہ میرے پر فرض کیا گیا، اور بائبل بھی اس بات کو بیان کرتی ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں اس پہ بھی یہاں آپ کے ساتھ ضرور شیئرنگ کروں۔ اور پھر کہتے ہیں مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند۔ تو پہلی تو مبارک علی کیا ہے کہ جی یہ ہمارے اوپر مبارک خالی ہے، ہمارا اولاد ایسی ہو، لیکن جب آخر میں وہ آخری آیت میں کہہ دیتے ہیں ان سب باتوں کے علاوہ مبارک وہ قوم ہے جس کا خدا اس کے علاوہ تو کوئی بات ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں دعا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا سوچیں وہ اپنی جوانی میں واقعی قداور، پودوں کی مانند مضبوط، خوشبو دینے والے، پھل دینے والے، وہ خدا کی تعریف کرنے والے، وہ خدا کے گھر میں، عبادت میں، کلیسیا میں، جہاں پر بھی خدا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ خدا ان کی تعریف کرنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ ہماری بیٹیاں اسی طرح ہو، تب ہم ایک مضبوط قوم بنیں گے، اور وہ قوم اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرے گی، اور ہم بڑھتے چلے جائیں گے ہماری زندگیوں سے یسوع کا جلال۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا کلام آپ کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلیسیا کو بہت برکت۔ تھینک یو سو مچ۔
خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے. تھینک یو عرفان بھائی. خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو، اپنی کلیسیا کو بہت بڑھ